تو روحانی بندوں کا جو روزہ ہے وہ اس میں ساری کی ساری اللہ کی رضا ہوتی ہے، اس میں سارے کا سارا جو ہے اللہ پاک کا پیار ہوتا ہے، تو اس لیے ان کا ذہن ادھر ادھر نہیں بھٹکتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح روزہ رکھیں۔ اسی طرح جو افطاری کرتے ہیں، روحانی بندے حق حلال کی ہی اللہ ان کو روزی دیتا ہے، روٹی حق حلال کی دیتا ہے۔ اور جب وہ سحری افطاری میں بیٹھتے ہیں تو جلد بازی نہیں کرتے۔ کس بات کی جلد بازی؟ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جلدی جلدی ٹھونسنے کی کوشش کرتے ہیں، بھئی کیوں جلد بازی کر رہے ہو؟ سلو سلو تھوڑا کرو۔ اور اب جب افطاری کر رہے ہو تو خوش ہو، مسکراؤ سب سے پہلے، اور شکر ادا کرو اس مالک کل کا، اس مختار کل کا، جس نے تمہیں روزہ رکھنے دیا، اپنے بندوں سے راضی ہے تو تم کو مکمل روزہ کرنے دیا۔ تم نے پورے روزے میں جھوٹ نہیں بولا، غیبت نہیں کی، بے ایمانی نہیں کی، ملاوٹ نہیں کی ہے، پرفیکشن میں رہے ہو۔ اب تم افطاری کر رہے ہو، اب دھیان رکھو اس افطاری کی طرف۔ جلدی جلدی نہیں ٹھوسو اپنے اندر کھانے کو، ریلیکس، سب سے پہلے ریلیکس رہو، سحری میں بھی اور روزے کے دوران بھی اور افطاری میں بھی ریلیکس، پرسکون ہو کر کھاؤ اور انہیں آہستہ آہستہ چباؤ، اس کھانے کو فیل کرو، اس کھانے کے ٹیسٹ کو لو۔ جب تم پانی پیتے ہو سلو سلو پانی پیو، اس پانی کے ٹیسٹ کو فیل کرو، دو دو گھونٹ تین تین گھونٹ لو اس پانی کے۔ ایسے اوپر عجیب طرح کے لوگ جو ہیں میں نے دیکھے ہیں، افطاری کرتے ہیں یا پانی پیتے ہیں، حیران ہوتا ہے بندہ ان کے۔ یہ روحانی بندے ایسا نہیں کرتے ہیں، روحانی بندے خوشی میں، دوبارہ کہہ رہا ہوں، روحانی بندوں کی سحری بھی خوشی میں ہوتی ہے، روحانی بندے جو پورا دن روزہ رکھتے ہیں وہ بھی خوشی میں ہوتا ہے، اور جب افطاری کرتے ہیں تو وہ بھی خوشی میں ہوتا ہے۔ روحانی بندوں کا ہر کام، ہر ایکٹ اللہ پاک کی محبت میں ہوتا ہے۔ اس طرح روزہ رکھو۔ جب تم ایسے روزہ رکھو گے، جس طرح میں نے بتایا ہو، تم ان چیزوں سے پرہیز کرو گے، تو لازمی بات ہے کہ تمہارے اوپر جو روزے کے بے شمار فوائد ہیں وہ ظاہر ہوں گے۔ اور روزے کیوں فرض ہے؟ تاکہ تم متقی بنو، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اور انسان متقی اور پرہیزگار تبھی بنتا ہے جب وہ انر سے، اپنے اندر سے روشن ہوتا ہے، خود پر خود روشن ہوتا ہے۔ روحانی بندوں کو جو بھوک لگتی ہے وہ اس بھوک میں ہی مزہ لیتے ہیں، انہیں اس بھوک میں ہی سرور آتا ہے۔ روحانی بندوں کو جو پیاس لگتی ہے وہ اس پیاس میں ہی سرور لیتے ہیں۔ اور بعض دفعہ اگر تھوڑا سا جسم میں کمزوری آ جاتی ہے تو اس کمزوری کی طرف دھیان کرتے، اس کو فیل کرتے ہیں کہ کون ہے جو یہ کمزوری فیل کر رہا ہے۔ اس طرح یہ ہے اصل روحانی صوم، یہ ہے روحانی روزہ۔ اب اس میں ایک دو کیفیات ایڈ کر دوں تاکہ وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو۔ تو ایک کیفیت ہے، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے جو آپ کو کچھ دن پہلے مراقبہ کروایا تھا، اس میں ہم نے جو آپ سے کروایا تھا مراقبہ، وہ اسپیشل قسم کا تھا۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آگے آگے جا کر جب ہمارے اندر ہم محسوس وہ روشنی کی لائٹس فیل کرتے ہیں، روشنی کی لہریں فیل کرتے ہیں، نور کی لہریں فیل کرتے ہیں اوپر سے نیچے دائیں بائیں، تو ہمیں آلریڈی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہم ہیں۔ تو اس لیے ٹیچر ایسے کرواتا ہے۔ تو ایک اسٹوڈنٹ کی بڑی اچھی کیفیت آئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جو روحانی بندے ہیں جن کی اتنی زیادہ محنت ہوتی ہے، تو آپ کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ آج ایک اسٹوڈنٹ کی مجھے کیفیت آئی اور وہ زیادہ کھو گئے اس عشق میں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ ریلیکس ہو کر جانا ہوتا ہے، جلد بازی نہیں کرنی ہوتی ہے۔ اب جلد بازی کرو گے، آپ کا مٹی کا جسم ابھی اس وقت صاف لین میں ہے، آپ کو چکر آ جائیں گے، آپ گر پڑو گے، یا انرجیاں یا روشنیاں کچھ اور فیل ہوں گی، تو یہ غلط بات ہے۔ جو روحانی بندے ہیں وہ موت کا بلانتا موت ہو چکے ہیں، وہ بھی کوئی ایسے دن ہی دن میں نہیں ہو گئے تھے۔ انہوں نے بھی ایک محنت کی، اور مسلسل محنت کرتے ہوئے، ہر طرح سے پرفیکشن حاصل کرتے ہوئے، انہوں نے ہر طرح سے محنت کر یہ پرفیکشن حاصل کی ہے۔ اس لیے آپ لوگوں کو بھی اسی طریقے سے چلنا چاہیے۔ اور
صوم میں جب آپ قرآن پاک پڑھیں تو دھیان رکھیں وہیں پر۔ اور یہ جو خواتین روزہ رکھ کر اکثر لوگ سو جاتے ہیں، یہ بڑی غلط بات ہے۔ اگر آپ نے سونا ہی ہے تو پھر تو کیا آپ یہ روزہ ہے کوئی آپ لوگوں کا؟ یہ کوئی صوم ہے آپ لوگوں کا؟ اگر آپ نے سو کر تو جی میں بھوک سے بچنے کے لیے سو گیا ہوں، یہ تو غلط، وہ تو مقصد ہی ختم ہو گیا۔ بات یہ ہوتی ہے کہ میدان سے بھاگنا نہیں ہوتا، مرد تو وہ ہے جو میدان میں قائم رہے، میدان میں رہ کر جو فائٹ کرے۔ دوبارہ کہہ رہا ہوں، بھوک پیاس کو خوشی سے محسوس کرے، اپنا دھیان اس طرف رکھیں۔ بھوک لگ رہی اس کو فیل کریں، پیاس لگ رہی اس کو فیل کریں، اسے محسوس کریں، خوشی خوشی۔ اور جب آپ اس میں قرآن پاک پڑھیں، بے شک ایک لائن پڑھیں لیکن ترجمے اس کے ساتھ پڑھیں۔ یہ ضروری بات ہے کہ بے شک ایک لائن پڑھو، ترجمے کے ساتھ پڑھو، تاکہ تمہیں سمجھ آ سکے کہ تمہارے ساتھ اللہ پاک نے کون سی باتیں کی ہیں۔ امید ہے کہ آج کا آپ کو یہ جو لیکچر ہے وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اگر اس سے متعلق کوئی اور بھی آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو خوش دلی سے پوچھ سکتے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔